بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 11 بچے۔ بچپن میں پیش آنے والے بہت سے خوشی یا غمی کے واقعات آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں، یوں جیسے کل ہی کی بات ہو۔ آپ اپنے ذہن کو ذرا پیچھے گزرے ہوئے بچپن کے دنوں کی طرف موڑیے۔ اچانک آپ کو خوشی غمی کے الگ الگ واقعات یاد آئیں گے۔ آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول میں کسی کمپٹیشن میں حصہ لینے پر آپ نے انعام حاصل کیا تھا۔ آپ کو یاد آئے گا کہ ایک پروگرام میں کسی نے آپ کی تعریف کی تھی۔ یہ اور اس طرح کے کئی خوشی کے موقع آپ کی میموری کی تختی پر سیو ہوں گے، جنہیں آپ بھلا نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بچپن میں پیش آنے والے غمی اور دکھی واقعات بھی یاد رکھتے ہیں۔ استاد نے کبھی پیٹا ہو، یا اسکول میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو، یا ایسے موقع جن میں ہمیں خاندان والوں کی طرف سے ذلتی والے سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بچوں سے اچھا سلوک کرنا نہ صرف خود انہیں متاثر کرتا ہے، بلکہ ان کے والدین اور رشتہ دار بھی اس کا اچھا اثر لیے بغیر نہیں رہتے۔ خاص طور پر پرائمری اسکول کے ٹیچر کے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ننھا طالب علم گھر جا کر بتاتا ہے کہ ہمارا استاد بہت اچھا ہے۔ مار تو دور کی بات، اس نے ہمیں کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ تو اس کے والدین بھی استاد سے ملاقات ہونے پر اس کے عمل کی تعریف کرتے ہیں۔ خوشی کے ان جذبات کا اظہار کبھی کھلے عام آمنا سامنا ہونے پر تحفہ پیش کر کے یا خط لکھ کر بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے مسکراہٹ کو معمولی نہ جانیے۔ آپ کے بہتر عمل ہی سے بچے کے دل میں آپ کی جگہ بن پائے گی۔ ایک دن میں نے ایک مقامی اسکول میں ننھے طلباء کو نماز کے ٹاپک پر لیکچر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کسی بچے کو نماز کی اہمیت کے متعلق کوئی حدیث یاد ہو تو بتائے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بین الرجل و بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان کی کڑی نماز کو چھوڑنا ہے۔ مجھے اس کا جواب بہت پسند آیا اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی گھڑی اتار کر اس کو انعام میں دے دی۔ میں عام طور پر معمولی قسم کی گھڑی پہنتا ہوں، ایسی گھڑیاں ہمارا مزدور طبقہ استعمال کرتا ہے۔ میرے دیے ہوئے انعام نے لڑکے کو بہت خوش کیا۔ اسے علم سے بڑی محبت ہو گئی اور اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ حفظ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سالہ سال گزر گئے۔ ایک دن میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی لڑکا جسے کئی سال پہلے میں نے انعام دیا تھا مسجد کا امام ہے۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا اور کالج سے فارغ ہو کر کسی عدالت کے انڈر میں قضاء کے شعبے میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں پہچانا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ جس محبت اور عزت سے اس نے کئی سال پہلے حصہ پایا تھا، اس کا اچھا اثر آج بھی اس کے ذہن میں باقی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے رات کی کسی دعوت میں بلایا گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک روشن چہرہ نوجوان سے ہوئی۔ اس نے بڑی خوشی سے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ ایک موقع پر آپ نے ہمارے اسکول میں لیکچر دیا تھا۔ تب میں چھوٹا تھا۔ میری عادت ہے کہ میں بچوں کا کچھ زیادہ ہی احترام کرتا اور انہیں بڑوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ان کی میٹھی باتیں جو اکثر غیر اہم ہوتی ہیں غور سے سنتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جو مجھے کبھی کبھار ملتا ہے۔ جب بھی اس سے میری ملاقات ہوتی ہے اس کا چھوٹا بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اپنی عادت کے مطابق ننھے سے پیار کرتا ہوں اور اس سے دوستی کا معاملہ رکھتا ہوں۔ ایک روز میرا یہی دوست مجھے بڑے فنکشن میں ملا۔ اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں باپ بیٹے نے مجھے سلام کیا۔ پھر میرا دوست کہنے لگا، یار تم نے میرے بچے پر کیا جادو کر دیا ہے۔ چند دن پہلے ان کے استاذ نے طلباء سے پوچھا تھا کہ وہ بھوشیہ میں کیا بننا پسند کریں گے۔ ایک نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا کہنے لگا میں انجینئر بنوں گا، اور میرے بچے نے کہا میں محمد عارفی بنوں گا۔ بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں لوگوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے اور تمام لوگوں سے الگ الگ ہاتھ ملاتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی والد کی نقل کرتا ہے۔ لوگوں میں سے کوئی تو بچے سے غفلت میں رہتا ہے، کوئی سرسری مسافے پر
کفایت کرتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ زور سے ہلاتے ہوئے خوشی سے کہتا ہے آؤ میرے شیر شرارتی، کیا حال ہے تمہارا، یہ آخری شخص بچے کے دل پر اپنی محبت جما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت شفقت والا معاملہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کر رہے تھے، ایک 5 سالہ بچہ محمود بن ربیع آپ کی طرف آیا، آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور بچے سے دل لگی کرتے ہوئے اس کے منہ پر کلی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہنسمکھ اور بڑے خوش رہتے تھے۔ آپ سے مل کر لوگوں کے دل ہنسی خوشی کے خوبصورت جذبات سے بھر جاتے۔ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنستے اور آپ کی داڑھیں نظر آنے لگتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج اور اچھے انسان تھے۔ لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا سلوک بھی یہی ہو اور ہم ایسا ہی خوبصورت عمل اپنانے کی کوشش کریں تو حقیقی معنوں میں زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے ویسا کردار اپنائے گا۔